برو ہے مسائل نمبر 240 حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ حضرات حکم مستحکم اور رفقائے بزم، آج کے اس باوقار مسابقتی اجلاس میں ایک دل کو چبھتا ہوا عنوان اسلام اور سائنس کے متعلق آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کرنے کی جرأت کرنے جا رہا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ یا رب یہ التجا ہے، کرم تو اگر کرے وہ بات دے زباں پہ جو دل پر اثر کرے۔ برادران اسلام، جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور کہلاتا ہے۔ آج قدم قدم پر سائنسی ایجادات ہے، مادیت کے نئے نئے انکشافات کا چرچا ہے، انسانیت کے دامن میں علم و دانش کی بھرپور تجلیاں ہیں، بلندیاں اس کے سامنے سمٹ چکی ہے، حقیقتوں کے جاننے کا جذبہ آج عروج پر ہے، اور یہی چیز سائنسی تحقیقات کا محور بنی ہوئی ہے۔ خداوند قدوس نے بھی عقل انسانی کی گروہ کو کھول دیا، جس کا نتیجہ ہے کہ آج انسان ہواؤں کے دوش پر اڑ رہا ہے، فضاؤں میں اسٹیشن بنا رہا ہے، چاند پر کمرے ڈال رہا ہے، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر رہا ہے۔ غرض کے آج سائنس اور ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کی کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سائنسی ایجادات اسلام کے لیے چیلنج ہے؟ کیا مذہب اسلام پر اور اس کی صداقت و حقانیت پر کوئی زور پڑتا ہے؟ کیا اس سے اسلامی عقائد پر کوئی حرف آتا ہے؟ نہیں، بلکہ اس سے اسلامی عقائد کی تائید ہوتی ہے، قرآنی دعوے کی حقانیت کھل کر سامنے آتی ہے۔ قرآن نے 1400 سال پہلے اعلان کیا تھا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ کہ چاند اور سورج تمہارے تابع ہیں، تمہارے حکموں کے فرمانبردار ہیں۔ لوگوں نے تعجب کا اظہار کیا اور کہا یہ محض افسانہ ہے، بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کروڑوں میل اونچائی پر طلوع ہونے والا سورج، ہزاروں میل کی بلندی پر چمکنے والا چاند ہمارے تابع کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن چاند اور ستاروں پر کمندے ڈالنے والے سائنس دانوں نے یہ ثابت کر دیا کہ قرآنی دعویٰ بالکل صحیح اور سچا ہے۔ اسی طرح جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے معراج کرا کر ہم کلامی کا شرف عطا کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین سے کہا کہ آج رات میں نے بیت المقدس کا سفر کیا، راتوں رات آسمان پر گیا، خدا سے کلام کیا، تو مشرکین مکہ انکار کر بیٹھے کہ اتنی قلیل مدت میں جنت اور دوزخ کی سیر کیسے ممکن ہو سکتی ہے، بیت المقدس کی سیر کیسے ممکن ہو سکتی ہے۔ لیکن جب ہوائی جہاز ایجاد ہوا تو لوگوں کی آنکھیں کھل گئی، زبانیں گم ہو گئی، ماننے پر مجبور ہو گئے کہ جب انسانی دماغ کا بنایا ہوا یہ ایروپلین چند منٹوں میں میلوں کا سفر کر سکتا ہے تو خدا کا بنایا ہوا براق جنت اور دوزخ کی سیر کیوں نہیں کرا سکتا ہے؟ یہ ہے مذہب اسلام کے چند عقائد جن کی تائید سائنس بھی کرنے پر مجبور ہو رہی ہے۔ لیکن بزرگوں، یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اسلام کو سائنسی پیمانے پر نہیں تولا جا سکتا، جیسا کہ ہمالیہ پہاڑ کو صراف کے میزان پر نہیں تولا جا سکتا، کیونکہ اسلام ایک عالمگیر اور آفاقی مذہب ہے۔ اسلام کا تعلق، اسلام کا رشتہ انسان سے روح کے مانند ہے، سائنس کا تعلق، سائنس کا رشتہ انسان سے جسم کے مانند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں انسان متاع عیش و عشرت کے باوجود حقیقی خوشی و خوشحالی سے محروم ہے، جسے دیکھ کر علامہ اقبال نے کیا خوب رونا رویا ہے۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا
ساتھ آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے